السلام علیکم، مائی نیم از عروج افتخار اور یہ ہے میرے پیارے سے پیٹ والٹر جو کہ آج مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ زندگی بہت ہی پیاری اور قیمتی چیز ہے جو کہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، لیکن ہم اس کو کبھی ہیل اور کبھی ہیون بنا لیتے ہیں۔ جو ہیل بناتے ہیں وہ بیچارگی کی چادر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یا مظلومیت کے لیبل کے پیچھے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، مگر ہم اتنے کمزور ہیں کیوں کہ کوئی ہم پر قابض ہو جائے؟ ہم نے کسی کو اتنا رائٹ دیا ہی کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور یہ درجہ جب اللہ نے ہمیں دیا تو ہم اللہ نے ثابت کر دیا کہ آپ اس کے نیچے کی جو مخلوقات ہیں اس پر آپ کا کمانڈ زیادہ ہے، لیکن آپ تو ڈر گئے۔ آپ نے تو مظلومیت کی چادر اوڑھ لی، آپ شوہر کے بلا وجہ کی باتوں کی اور ان کے حکم کے پیچھے ڈر کے صحن کے کونے پہ کونا پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اپنے حق کی بات کہنی چاہیے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے حالات سے مقابلہ کرنا چاہیے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آپ نے اپنے آپ کو گیو اپ کر دیا حالات کی روش میں کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، زندگی تو ہے گزار لیں گے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں کے نمبرز اور رنگ ٹونز کو اپنا نمبر اور رنگ ٹونز بنا لیے، جو کہ رانگ نمبر ہے۔ آپ کی زندگی آپ کی اللہ نے دی ہے، اس پہ کوئی کیسے قابض ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کو کیسے ڈکٹیشن دے سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ آپ نے کسی کو آپ کا حق ہے کہ آپ دل کھول کر زندگی گزاریں۔ آپ نے کو کسی نے دھوکہ دیا اور آپ نے اس کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کر لیا، اس پہ قصور دھوکہ دینے والے کا تو نہیں ہوا، اس پہ قصور تو آپ کا ہوا۔ آپ نے کسی کو اپنا سیکرٹس دیا اور اس نے سیکرٹس 4 لوگوں میں بیٹھ کے بتا دیا۔ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، موویز میں دیکھتے ہیں اور بہت سارا ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں کہ ہم جس کو زیادہ باتیں بتاتے ہیں آپ کی باتیں وہی نکل کے آپ کے کانوں تک واپس آتی ہیں۔ میرے ساتھ ہوتا ہے، میں نے کسی کو کوئی بات بتائی اور یقین کریں وہ بات لٹ کے مجھ تک واپس آئی کسی چوتھے بندے سے، کیونکہ اس کو رائٹ میں نے دیا، میں نے اس کے اوپر وہ ٹرسٹ کیا کہ جس کی وجہ سے اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور مجھے اس کو وہ مجھے دوبارہ سننے کو مل گیا، لیکن میں اس کو دوسرا موقع نہیں دوں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور اب میں اس شخص سے وہی بات کروں گی جو مجھے کرنی ہے، یعنی کہ اس کو میں نے لمیٹیشنز میں رکھنا ہے۔ زندگی کے 3 رشتے ہیں جو آپ کے سنسیئر ہوتے ہیں، ایک آپ کے والدین، ایک آپ کی اولاد جو آپ کو نہیں، آپ کو کس حد تک جا کے وہ ڈچ کر سکتی ہے یا آپ کو کس حد تک جا کے آپ کو وہ دھوکہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور ایک آپ کا شوہر۔ اس کے علاوہ سارے رشتے مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، جس کو جہاں موقع ملے گا وہ آپ کو وہاں تنگ کرے گا، آپ کو وہاں ڈچ کرے گا۔ لیکن آپ نے جو ڈچ کیا تو آپ نے اس شخص کو چھوڑ دے دی۔ آپ نے اس شخص کو کیا کوئی سبق سکھایا جس نے آپ کو دھوکہ دیا، یا جس نے آپ سے بدتمیزی کی، یا جس نے آپ کو ایسا جھوٹ بولا کہ جس کو آپ کو نقصان پہنچا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کتاب میں کہتے ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگ اس پہ ان کی کتابوں کو مانتے بھی ہیں نہیں مانتے، بٹ میں ان کی کچھ کتابوں سے بہت زیادہ سہمت ہوں، اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو ایک تھپڑ مارے اور سمجھیں کہ 50 کے آڈینس ہمارے، تو اب مار کے وہ چلا جائے اور آپ اس وقت اسٹنٹ ہو جائیں اور آپ کو کچھ نہ سمجھے آپ نے کیا کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، اٹس فائن، وہ ایک مومنٹ تھا، بیڈ مومنٹ تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر آپ نے اس سے پاس آن ہو گئے، مگر پھر آپ اس شخص کے پیچھے جائیں، اس کو ڈھونڈے، یہ نہیں اسی دن جائیں، لیٹر آن آپ نے اس کو ڈھونڈے، موقع ڈھونڈے، اس کو 50 کی جگہ پہ 100 کی بھیڑ میں کھڑے ہو کے ایک نہیں 2 تھپڑ لیں، کیونکہ وہ ان مزید 50 لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اس بندے سے پنگا نہیں لینا، اس بندے کو چھیڑنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلط بات نہیں کہنی ہے۔ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات سے بہت سہمت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی دیکھی اور اپنے ایکسپیرینسز ایسے پائے کہ جس میں بھی ڈر سہم گئی اور میں نے ریئیکشنز نہیں دیا، اس کا میں نے بعد میں بہت نقصان اٹھایا، مگر جب میں نے اپنی لائف کو خود چینج کیا اور میں نے ڈرنا چھوڑا اور میں نے لوگوں سے مقابلہ کرنا سیکھا، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھا، تو آج میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی کوئی ایک جملہ کہتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس سے پنگا نہیں لینا، تو آپ بھی آزما کر دیکھیں۔ اور دوسرا، اپنا بہت خیال رکھیں، آپ لوگوں کو مجبور کر دیں کہ وہ آپ کا خیال رکھیں، آپ اپنا تو خیال رکھیں لیکن آپ ان کو بھی یہ باور کرا دیں کہ جی
اس کے سونے کا خیال کرنا ہے، اس کے کھانے کا خیال کرنا ہے، اگر یہ سو رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، یہ اس کا نیپ ٹائم ہے، یہ اس کا ریڈنگ ٹائم ہے، یہ اس کا می ٹائم ہے، تو یہ بھی آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. دیکھیے کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے نا، کوئی چھوٹا، تو اس کو تو آپ نے بھول جائیں کہ آپ نے اس کو سبق نہیں سکھایا ہے، آپ نے اس کو لازمی سبق سکھانا ہے، یہ آپ کی زندگی کا رول ہونا چاہیے. چھوٹے کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس کو آپ لازمی ایک لیسن دیں، اس کو آپ لازمی ایک ایسی پنش کریں کہ وہ مجبور ہو جائے آپ کے آگے اس معافی مانگے، اور جب تک وہ معافی نہ مانگے آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا ہے. بڑوں کے لیے ایکسیپشنل ہے، لیکن لیٹر آن آپ نے ان کو بھی یہ پیار سے سمجھانا ہے کہ وہ جو اس وقت بات ہوئی تھی وہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی اور آپ کو اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں دل کھول کر کریں، آپ کو ڈرنا نہیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے. سب سے بڑی بات، لوگ ہنسیں گے، ہنسنے دیں. کیا آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے خواب ہیں، آپ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، دل کھول کے کریں، بنداس ہو کے کریں، پرواہ کرنا چھوڑ دیں. یا وہ بندہ جو ہے نا میرے پیرنٹس کو آ کے یہ بولے گا، یا وہ بندہ آ کے میرے ہسبینڈ کو یہ بولے گا، میرے سبلنگس کو مذاق اڑائے گا، اڑانے دیں. ہو کیئرس؟ I always believe that کہ you are not born to please everyone. But یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ڈشم پنگا لینا شروع کر دیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. آپ نے بہت رسپیکٹفلی اپنے ڈریمز کو پورا کرنا ہے. پاولو کوئلو اپنی کتاب میں لکھتا ہے when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it. چونکہ بعد میں ایک ایکٹر نے اپنی مووی میں بھی میں شامل کیا کہ جب آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، تو کائنات آپ کو اس کو ملانے کی تگ و دو میں لگ جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی اور فلم اور ایکٹر کا نام بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تو جب اتنے بڑے بڑے رائٹرس اور اتنے بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ اور اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی رویوں سے، اپنی موویز سے، آپ کو میرے خیال ہے کہیں نہ کہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ڈریمز آر ویری امپورٹنٹ. رابن شرما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو بھی ڈریمز ہیں وہ آپ ایک پیج پہ لکھ کے یا ایک آپ اس کو فریم کرا کے اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے کمرے میں رکھ لیں، اور وہ کسی کو دکھانے نہیں. آپ نے ایسی جگہ رہتے ہیں کچھ میں جیسے میں اپنی بات کرتی ہوں، میرے ڈریمز نوٹ وہ میرے واش روم کی کبرڈ کے اندر ہیں، میرے وارڈروب میں، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو میں نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ دیکھنا اور رات میں سونے سے پہلے دیکھنا. تو مجھے اپنی زندگی کے وہ بلٹ پوائنٹس یاد ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کیا اچیو کرنے ہیں. فرض کریں اگر مجھے تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں فیمس ہونا ہے، یا مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں، تو میں اپنی زندگی میں وہ چیزیں شامل کروں گی. میں لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دوں گی، میں کوئی ایسا کام میں سوچوں گی اس کے بارے میں ایٹ لیسٹ. لیکن سوچ سے تو ساری چیز یہ بدلتی ہے. آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کتنا ٹائم اپنی سوچ پہ صرف کریں. آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے ڈریمس کو کیسے کرنا ہے. صرف بیٹھ کے خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو حاصل کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے نکلنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی. اور محنت گھر بیٹھ کے نہیں ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے اس پہ ریسرچ ورک کرنا پڑے گا. اگر آپ کو اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو میں یہ کہہ نہیں سکتی، ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سی چیزیں لیپ ٹاپ پہ ہو جاتی ہیں، نیٹ کے تھرو ہو جاتی ہیں، تو بالکل آپ کر سکتے ہو گے حاصل یہاں سے بیٹھ کے. لیکن آپ کو اگین اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنے لیے نکالنا پڑے گا، اور اپنے ڈریمز کو کھوئیے گا نہیں. اپنے ڈریمز کو کوشش ضرور کرے گا، باقی اللہ کے ہاتھ میں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے اور اپنے لائف کے رولز بنانے ہیں کہ میرے لائف میں یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے اور یہ چیزیں مجھے چاہیے. Take a very good care of yourself, love your parents and spend a very good quality of time with them. Please. پیرنٹس کی دعائیں لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی. آپ کو زندگی میں کچھ اور نہیں چاہیے سوائے پیرنٹس کی دعاؤں کی. اللہ حافظ فار ٹوڈے.